حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی ماں کافرہ تھی، توحید پر نہیں. سعد رضی اللہ تو صحابی رسول تو ماں نے غصے میں آ گئے احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کر گھر سے باہر نکل آئی، دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی. قسم اٹھا میں نے سائے پہ نہیں جانا، چھاؤں میں نہیں جانا، اور میں نے کچھ کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، مر جاؤں گی بھوک سے، پیاس سے، دھوپ سے، گرمی سے مر جاؤں گی. اور سعد کے لیے پورے عرب میں ایک تانا بن جائے گا، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی. وہ بھوک پہ کوئی چیز کھاتی بھی نہیں، پیتی بھی نہیں، اور دھوپ پہ بیٹھی. حضرت سعد آئے، فرمایا ماں چھاؤ پہ آج کھانا پینا شروع کر دو. ام سعد نے کہا ہے اے سعد، میں نے یہ قسم اٹھا لی، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ سائے پہ آنا ہے اور نہ ہی کچھ کھانا اور پینا ہے جب تک تو محمد مصطفیٰ کا دین نہ چھوڑے، کلمہ نہ چھوڑے. فرمایا ماں اگر یہ بات ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی سن لے، تیرے جیسی 1000 ماں ہو محمد مصطفیٰ کے دین پر قربان. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے والدین کی شان اور مقام، ادب، احترام اور ان کے ساتھ احسان، اس حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے. بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، قرآن پاک کو پڑھے، تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور صفات میں یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ملے. والدین کا احترام، ان سے نیکی انبیاء کی سنت ہے.
انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا، جہاں باقی خوبیاں بیان ہوئیں، صفات بیان ہوئیں، نبیوں کی صفات، وہاں ان صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ انبیاء اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے۔ قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی اس پر بہت سارے واقعات اور کئی ایک آیات اور دلائل موجود۔ مثلا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اگر آپ کی سیرت پڑھی جائے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے چونکہ آپ بیٹے ہیں اور آپ کو اللہ سے مانگ کے لیے زکریا علیہ السلام، اس پر کئی ایک آیات موجود ہے۔ یہ ایک نبی کی بھی دعا ہے اور ایک باپ کی بھی دعا ہے۔ کہ سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک پہنچ گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں دعا سے پکار کرنے سے، تجھ سے مانگنے سے نا امید نہیں ہوں، یہ مانگتا رہو، ظاہری آثار اگرچہ نہیں، جو مدت ہوتی ہے بالعموم اولاد کی ولادت کی وہ ختم ہو چکی، فطری عمر جو ہے وہ ختم۔ میں بوڑھا ہوں، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں کمزور ہیں اور بال سفید ہیں۔ جو تو نے فطرت کی عمر بنائی ہے اولاد کی ولادت کی وہ گزر چکی، لیکن ایک خواہش چاہت ہر بندے کی ہوتی ہے، یہ فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے۔ تو ایک باپ کی حیثیت سے ایک اللہ سے وہ مانگ رہے کہ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ تو مجھے بیٹا بخش، یہ جو اولاد کی نعمت ہے، یہ میوہ ہے، اس کی جو ثمرات ہیں، جو اس کی محبتیں ہیں، اس کو میں بھی حاصل کروں۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ دعا قبول ہو، کس کے حق میں؟ بیٹے کے حق، اولاد کے حق۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کے صلے اور نتیجے میں بیٹا بخشا۔ یہ ایک مرد کی، ایک نبی کی، ایک رب کے پیارے کی، رب کے دوست کی دعا ہے جو اللہ نے قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عنایت کی، چاہتے تھے کہ میرے علم نبوت کا کوئی وارث ہو، اللہ نے وہ وارث عطا کی۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا، پھر کیسا دیا اس کے اوصاف بیان کی۔
حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں خاص کر سورہ مریم میں اس کے فضائل، اس کے اوصاف، ان کی خوبیاں بیان ہوئی کہ وہ بردبار ہوگا، وہ پاکیزہ ہوگا، وہ نماز زکوٰۃ کا پابند ہوگا. یہ ساری خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ جو بیٹا ہم آپ کو دینے والے ہیں اس کی خوبی یہ ہوگی، وصف یہ ہوگا کہ ہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو. تو گویا یہ والدین سے نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ انبیاء کی سنت، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، انبیاء کی یہ صفت ہے، انبیاء کا یہ عمل ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، نافرمان نہیں ہوگا، جبار نہیں ہوگا، والدین کے لیے سخت مزاج نہیں ہوگا، والدین کے لیے انتہائی نرمی کرنے والا اور نیکی کرنے والا ہوگا. گویا یہ والدین سے حسن سلوک انبیاء کا طریقہ. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صفات کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی خوبیاں بھی بیان ہوئی. ان کی خوبیاں بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے. دیکھیں نا قرآن پاک کا اسلوب، دیکھیں انداز، دیکھیں، کیونکہ ایسا گروہ ہمارے ملک میں موجود ہے جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ باپ ہے. اور قرآنی آیات کی وہ مختلف انداز میں تعویل کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے. جس جس نبی کے اوصاف کا ذکر ہوا وہاں تذکرہ کیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ وہ نبی نیکی کرنے والا. لیکن جب یہی صفت، یہی خوبی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی تو وہاں الفاظ ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، باپ کا ذکر ہی نہیں. فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے، ان کی تھی ہی ان کی ماں. فَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، فرمایا ہم نے ان کو اپنی ماں کے لیے سخت یا جابر یا نافرمان یا سرکش نہیں بنایا، وہ اپنی ماں کے لیے نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، خدمت گزار تھے. ماں باپ کی حیثیت کو پہچاننا اس وقت معاشرے میں، گھروں میں سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ بچوں کو والدین کی حیثیت اور مقام کو سمجھایا جائے. ان کا درجہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص یمن سے مدینہ آیا. اب یمن کا ہے اور مدینہ کا ہے، ہزاروں میل کا سفر ہے. اور اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں، اگر سعودی عرب کا آپ سفر کریں اور یمن کے بارڈر کی طرف جائیں، یعنی بہت سارا ایسا حصہ، بہت سارا ایسا علاقہ ہے آج بھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں یمن کا حصہ تھا اور آج وہ سعودی عرب کا حصہ ہے. مثلا نجران ہے، جیزان ہے، یہ عرب کے مشہور سعودی عرب کے شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ سارے کا سارا یمن کا حصہ.
تو اب بھی اس دور میں بھی اگر وہاں گاڑی پر بھی سفر کرے تو آج بھی سینکڑوں میل دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، باوجود اس کے کہ وہاں سڑکیں موجود ہے، سہولیات ساری موجود ہے۔ اس دور کا عالم کیا ہوگا اس وقت کا، جب یہ عام سڑکیں یا عام یہ ٹریفک، یہ ساری چیزیں، رونقیں یہ جو آج نظر آتی ہیں، یہ نہیں پیدل سفر تھے، یا اونٹوں پہ تھے، یا گھوڑوں پہ تھے، یا خچروں پہ تھے، یا گدھوں پہ تھے، پھر اکٹھے اکٹھے جتھے اور لشکر سفر کرتے تھے، کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ یمن سے سفر کر کے وہ بندہ مدینے میں پہنچا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کا یمن میں بات پیچھے کون ہے؟ آپ تو میرے پاس آ گئے، لیکن یمن میں آپ کے پیچھے خیش قبیلے میں، رشتہ داروں میں، گھر میں کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی۔ فرمایا اچھا یمن میں ان کو اکیلے چھوڑ کے تو میرے پاس آ گئے، کیا آپ نے ان سے اجازت لی ہے؟ اجازت لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نکلا اور آپ کی محبت اور آپ کی کشش اور آپ کا پیار، آپ کی زیارت، آپ کا دیدار مجھے کھینچ کے یہاں لایا، میں ان سے باضابطہ اجازت نہیں لے سکتا۔ اب ذرا اس پہ تصور کرے، ایک طرف والدین ہیں اور دوسری طرف کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت میں، محبت میں، ایمان میں یہی ضابطہ ہے نا کہ ہزاروں والدین قربان ہیں رسول اللہ کی ذات۔ وہ حدیث بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور کل کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ ساری احادیث ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہے آپ کے پاس رہنا، آپ کے ساتھ ہی والدین کو چھوڑ کے حضور کے لیے خاص ہو جانا اور رہنا اور آپ کی خدمت اور آپ کے ساتھ ہی رہنا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باضابطہ پوچھ کے نہیں آیا، آپ نے اسے سنتے ہی فرمایا ارجع الیہما، واپس لوٹ، اسی وقت یہاں سے واپس لوٹ جا اور جا کے اپنے والدین کی خدمت کر اور ان کے پاس رہ، تیرا ان کے پاس رہنا ضروری ہے بنسبت اس کے کہ تو محمد مصطفیٰ کے پاس رہے۔ یہ درجہ، یہ شان اللہ نے والدین کو بخشا۔ بلکہ آپ اس حوالے سے اگر سورہ لقمان پڑھے تو وہاں ایک خاص نکتہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا لقمان علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، بعض نے لکھا وہ اللہ کے پیارے ہیں، ولی ہیں، حکیم ہیں، بعض نے لکھا کہ نہیں وہ ایک نبی۔ بہرحال راج بات جو ہے زیادہ تر علماء ان کی نبوت کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا ایک خاص موضوع ہے سورہ لقمان کہ ان کا بیٹا ہے اور وہ باپ کی حیثیت سے بیٹھے اور اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے۔ سب سے پہلے جو نصیحت ہے بیٹے کے لیے، یعنی اگر ہمارا تقاضا ہے نا کہ ہماری اولادیں ہمارا احترام کریں، اکرام کریں، محبت کریں، نیکی کریں، احسان کریں، تو ہمارا بھی کچھ فرض ہے کہ انہیں ایک ایسا ماحول دے۔ چونکہ یہ الگ موضوع ہے کہ والدین کے جو حقوق ہیں
ان کا یا ان سے جو تقاضا ہے شریعت کا اولاد کے حق میں، وہ تو الگ ایک چیپٹر ہے جس کو کبھی انشاءاللہ بیان کریں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلی جو نصیحت ہے، یا بنی لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے میری پہلی نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہرا، شرک نہیں کر۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ اب قرآن پاک کی ترتیب کیا بیان ہوئی تھی، جو گزشتہ کئی خطبات میں ہم نے بیان کی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ترتیب ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، حسن سلوک والدین کے ساتھ۔ لیکن یہاں کچھ بات جو سمجھنے والی ہے، ذرا اس پہ غور کرو۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کی ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، شرک نہیں کر۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم۔ ساتھ ہی جو دوسری نصیحت کی ہے اس کے بعد، وہ کیا؟ حالانکہ ترتیب کیا تھی قرآن میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد، شرک کے رد کے بعد چاہیے تھا لقمان علیہ السلام کو کہ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے شرک سے کا رد کر کے، بیٹے کو شرک سے روک کے منع کر کے نصیحت کر کے، دوسری بات جس کا ذکر کیا، نصیحت کیا، وصیت کیا، درس دیا ہے کہ بیٹا تکبر نہیں کر۔ اس کے بعد ساتھ فرمایا نماز کو قائم رکھ۔ اس کے بعد فرمایا نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، صبر کرنا ہے، آگے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ اس طرح کی کئی نصیحتیں سورہ لقمان میں موجود، جو بالعموم ترتیب ہے قرآن میں، حدیث میں، وہ توحید کے بعد حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ سورہ لقمان پہلے شرک کا رد ہوا، آگے تکبر کا ذکر ہے۔ یعنی لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں، لقمان علیہ السلام کی وصیتوں میں، لقمان علیہ السلام کے واعظ میں والدین کا ذکر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے ایسے انداز میں لقمان علیہ السلام کا شرک کے رد کا جملہ نقل کر کے اگلی جو ان کی نصیحت ہے تکبر کی، نہ کرنے کی، اور صبر کی اور نماز کی، اس کو تذکرہ آگے کر کے درمیان میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر یا اپنی طرف سے 2-3 آیات بیان فرما، اسی ترتیب کو بیان کر دی۔ اس پر مفسرین نے جو بات لکھی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اس ترتیب کو کیوں نہیں بیان کی، درمیان میں جملہ معترضہ کیوں آیا، درمیان میں اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے، لقمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام چونکہ خود ایک باپ کی حیثیت سے، بیٹا سامنے، شاید بیٹے کے ذہن میں، دل میں یہ بات جائے
کہ اصل مقصود تو تھا باپ کا اپنا ادب احترام سکھلانا، ساتھ توحید کا تذکرہ کر دیا، آخر پہ جا کے اور نصیحتیں بیان کر دیں۔ اصل مراد جس میں ذاتی حیثیت یا اس کو کما کہے کہ اپنے لیے یہ سب کچھ بیان کیا، تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے جب اپنا ذکر درمیان سے چھوڑ دیا، ذکر ہی نہیں کیا، بحیثیت باپ تو جیسا وقت ہے ہمارا گزر ہی جائے گا، لیکن آپ نے شرک نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، صبر اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا سورہ لقمان میں ذکر کرتے ہوئے پہلا جملہ پہلی نصیحت تو بیان کی، اور دوسری نصیحتوں کو آگے کر کے درمیان میں خود فرمایا، حضرت یہ لقمان کا قول نہیں، یہ ان کی نصیحت نہیں ہے، ان کی پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم کہہ کے آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے ہے، یہ لقمان فرما رہے تھے، لقمان علیہ السلام آگے بھی بیان کریں گے، لیکن درمیان میں توحید کے بعد میری وصیت، میرا حکم، میرا پیغام یہ ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، خاص کر اس کی ماں جس نے اسے کمزوری پر اٹھایا ہے، اس کے بوجھ کو، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال اس کو اپنی چھاتی سے لگائے رکھا ہے، اس کو دودھ پلائے، انشکر لی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرے۔ فرمایا پہلا میرا شکر ہے، اور میرے بعد کس کا شکر ہے؟ اپنے والدین کا۔ ساتھ ہی فرمایا وہ لقمان علیہ السلام کی وصیت شرک نہیں کر، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے، کیونکہ ماں کا ایک خاص درجہ ہے، ماں کی ایک خاص حیثیت ہے، اس نے کمزوری پہ اس کو تجھے اٹھا کے یہاں اس دنیا میں تیرے آنے کا ذریعہ بنی، اور تجھے 2 سال چھاتی سے لگائے رکھا ہے، دودھ پلائے، ان کا شکر، رب کا شکر ادا کر، والدین کا شکر ادا کر۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں اگر تیرے والدین تجھے شرک کا کہیں، کیوں بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کے عقائد میں شرکی عقائد موجود ہوتے، پھر اپنے وہ بچوں کو مجبور کرتے ہیں شرک پر، بدعات پر، خرافات پر، رسومات پر، غیر اللہ کی پکار پر، اللہ کے علاوہ کسی کی امید اور کسی کی عبادت، کسی کا سجدہ، کسی کی نظر، کسی کے چڑھاوے، اس پر والدین جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ مجبور کرتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کو اوف بھی نہ کہو، والدین کی ہر بات مانو، تو یہاں میں پھر کیا کروں؟ قرآن نے فرمایا فلا تطعہما، خبردار شرک کا کہے تو آپ ان کی بات نہیں مانیں۔ شرک کا کہہ دینا یا کفر کا والدین کہہ دے، ایک ہی راستہ، اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں کیا، جو کہہ دیں مانو، سوائے شرک اور کفر کی۔ صرف 2 چیزیں ہیں، شرک ہو یا کفر ہو۔ والدین کہیں کہ شرک کر نہیں کر، بدعت میں جا نہیں جا، کفر اختیار کر نہیں، جس طرح حضرت سعد کی ماں کا تذکرہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی ماں کافرہ تھی، توحید پر نہیں تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، تو ماں نے غصے میں آ گئے، احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کر گھر سے باہر نکل آئی، دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی، قسم اٹھا لی میں نے سائے پہ نہیں جانا، چھاؤں میں نہیں جانا، اور میں نے کچھ کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، مر جاؤں گی بھوک سے، پیاس سے، دھوپ سے، گرمی سے مر جاؤں گی،
اور سعد کے لیے پورے عرب میں ایک تانا بن جائے گا، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی۔ وہ بھوک پہ کوئی چیز کھاتی بھی نہیں، پیتی بھی نہیں، اور دھوپ پہ بیٹھی۔ حضرت سعد آئے، فرمایا ماں چھاؤ پہ آج کھانا پینا شروع کر دے۔ ام سعد نے کہا ہے اے سعد، میں نے یہ قسم اٹھا لی، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ سائے پہ آنا ہے اور نہ ہی کچھ کھانا اور پینا ہے جب تک تو محمد مصطفیٰ کا دین نہ چھوڑے، کلمہ نہ چھوڑے۔ فرمایا ماں اگر یہ بات ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی سن لے، تیرے جیسی 1000 ماں ہو محمد مصطفیٰ کے دین پر قربان، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت یہ آیات آئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نازل کر دی کہ اگر وہ شرک اور کفر کا آپ کو کہے، وہ تو جہالت کی وجہ سے کہہ رہے، ماں لیس لک بہ علم، ان کے پاس تو وہ چیز کا علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کفر میں ہے، ضلالت میں ہے، گمراہی پر ہے، شرک پر ہے، ان کی بات نہ مانے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دین کو آڑ بنا کر، عقیدے کو آڑ بنا کر معاملہ بیوی کی وجہ سے ہو، معاملہ اولاد کی وجہ سے ہو، معاملہ کوئی اور ہو، اور والدین کے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ تیرے مسلک پر، تیرے منج پر، تیرے عقیدے پر یا توحید پر نہیں ہے۔ ساتھ معاملہ دنیا کا ہے، جھگڑا دنیا کا ہے، جھگڑا معاملات کا ہے، اور دین کو سامنے رکھ کے آڑے لا کے ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، خبردار دنیاوی معاملات میں آپ کو نافرمانی کا حق نہیں۔ ہر حال میں معروف، نیکی، حسن سلوک کرنا ہے، دنیاوی سارے معاملات۔ اس پر کئی ایک واقعات موجود ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مسلمان نہیں، اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیے جو تکلیف دہ ہے، پریشانی والی بات ہے، جب میں گھر جاتا ہوں نا تو ماں میری کوئی نہ کوئی جان بوجھ کے آپ کے خلاف بات کرتی، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا میں پھر اپنی ماں کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری ماں کو ہدایت دے دیتا۔ یا رسول اللہ پھر دعا کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں گھر کی طرف دوڑ پڑا، اس ارادے سے کہ دعا ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے گھر جانے سے پہلے اللہ میرے محبوب کی دعا کو قبول فرما لے۔ فرماتے ہیں بس میں گھر پہنچنے کی دیر، دروازہ کٹکھٹایا، اندر نہانے کی آواز آ رہی، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے بندہ نہاتا ہے پانی اوپر ڈالتا ہے تو پانی کی آواز آتی، وہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹایا، ماں نے اندر سے آواز دی کچھ دیر ٹھہرو، میں نہا رہی۔ نہا کے باہر نکلی اور دروازہ کھولا اور ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی کلمہ سنا دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہر حال میں آپ پر لازم ہے کہ والدین کی اطاعت، اور کس حد تک ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کی شادی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی ہیں، حضور نے رجل صالح کہا ہے، عبداللہ بن عمر کی شان سے کون مسلمان آگاہ نہیں۔ اپنے باپ سیدنا عمر کے پاس بیٹھے تھے تو شادی کا ذکر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، سناؤ بیوی کو کیسے پایا، میری آنے والی بہو کیسی ہے، آپ کی بیوی کیسی ہے، ٹھیک ہے، اچھی ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک میں کیسی ہے؟ فرمایا میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ اچھی نکلی۔ آپ نے فرمایا مجھے تو وہ آپ کی بیوی ناپسند، مجھے نہیں اچھی لگی اس کے انداز یا اس کے معاملات یا اس کی گفتگو۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا، ابھی ذکر کر رہے تھے محبت کا، پیار کا، اس کے حسن سلوک کا،
ساتھ ہی پریشان ہو گئے کہ باپ نے کیا کہہ دی، طلاق دے دی۔ فوری اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے میری بیوی کے حوالے سے کہ اس کو طلاق دے دے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اچھی ہے، میرے ساتھ اس کے معاملات درست ہے، میرے علم کے مطابق بغیر کسی وجہ کے میرا باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اب آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرما طلقھا، یہیں طلاق دے دے۔ میرا باپ کہہ رہا ہے چھوڑ دے اس کو۔ اب تصور کرے، والدین کی حیثیت کو اور مقام کو پہچانے۔ اس پر بعض لوگوں کو کچھ غلط فہمی بھی ہو، بہت ساری چیز یہ یعنی یہ قابل حل ہے اور قابل غور ہے اور قابل تفسیر ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ والدین صاحب بصیرت، صاحب شریعت، صاحب دین ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی، پرہیزگار لوگ، کوئی دنیاوی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں غصے میں، جلال میں، جذبات میں کہ اس کو طلاق دے دے، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، خالصتاً کوئی دینی ایسا پہلو ہے جس کو والدین جان گئے ہیں کہ یہ عورت نقصان دہ ہوگی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات، تو پھر والدین کی اطاعت کو لازم اور مقدم رکھے، چھوڑ دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کے فیصلے میں ضرور برکت دے، پریشان نہیں کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ معاملہ پوچھا گیا، کیونکہ موضوع میرا والدین کے حوالے سے ہے تو صرف اس واقعے کا طرف اشارہ کر کے تفسیر پھر کسی موقع۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا، سوال کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک ہے، اس نے سلوک میں اچھا اس کا، لیکن میرا باپ اس سے اختلاف رکھتا ہے اور میرا باپ یہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے۔ آپ نے فرمایا رہنے دے، نہ دے طلاق۔ اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو یہ کہا ہے اور اس نے میری بات نہیں مانی، اور مسئلہ جا پوچھا ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ وہ امام احمد بن حنبل کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا امام صاحب تو آپ سے مسئلہ میرے بیٹے نے سنا ہے، پوچھا ہے، اور آپ نے اس کو روکا ہے کہ میری بات وہ مانے، وہ میری اطاعت کرے اور بیوی کو طلاق نہ دے، آپ نے کہا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا۔ وہ کہنے لگا کہ باپ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں؟ فرمایا بس میں نے روک دی، کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے میرے علم میں۔ تو کہنے لگا آپ کے علم میں پھر وہ حدیث نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا اور انہوں نے طلاق قائد دی تھی؟ فرمایا وہ تو میرے علم میں ہے۔ فرمایا پھر آپ نے یہ کیوں کہا؟ بس وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے کہا کہ آپ عمر فاروق نہیں ہیں اور بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں، آپ عمر فاروق کے درجے پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ تو الہامی شخص تھے، ان کو تو الہام ہوتا تھا، وہ دنیاوی کسی غرض یا غائد یا لالچ یا طمع یا کسی وجہ سے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ آپ کی مجھے وجہ کوئی اور نظر آتی ہے اور سامنے تو دین کو، شریعت کو آڑ اور پردہ بنا کے یہ کہہ رہا۔ لیکن والدین کی حیثیت کو پہچانو، ان کا درجہ کیا ہے، شان کیا ہے کہ بیوی کو کہا جا رہا ہے طلاق دے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر فاروق کی بات کو مان اے عبداللہ اور ابھی طلاق دے دے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے۔ والدین کی حیثیت اور درجے کو پہ جاؤ۔ ذرا وہ حدیث بھی سامنے رکھے جو صحیح البخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر آپ نے سنی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان
صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ والدین کی حیثیت اور مقام اور درجہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے سفر شروع کیا ہے، یا بیت المقدس سے اصلاح کے سفر شروع کیا ہے اور مسجد حرام میں آئے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر ہے جو براق پہ طے ہوا۔ براق وہ ہو جس پر ہر نبی سوار ہوتا، براق وہ ہو جس پہ رسول اللہ نے معراج کی۔ یہ نبیوں کی سواری آسمانوں پہ ہے، اور اس سواری کو نبیوں کے لیے استعمال کیا۔ اس کی ایک تا حد نگاہ ایک قدم ہے، یہاں سے قدم اٹھائے تو جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم۔ اس سے تیز رفتار سواری اللہ کی مخلوق میں نہ بنی ہے، اور نہ کوئی آج تک بنا سکا ہے، اور نہ قیامت تک بنائے گا۔ یہ کتنی تیز ہے، معراج کے سفر کو دیکھ۔ رسول اللہ مسجد حرام سے بیت المقدس گئے اور آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے آسمانوں سے بھی ہو کے واپس آ گئے۔ نہ یہاں جہاز پہنچتے ہیں، نہ آپ کی تیز رفتاریاں پہنچتے ہیں، کچھ نہیں پہنچتا جہاں یہ براق ہے۔ اس سواری پہ ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس پر بھی ایک مفسر کی بات میں پڑھ رہا تھا جس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماں کا اتنا حساس درجہ ہے اور اتنی شان ہے کہ کسی نبی کی ماں اور بیوی کو اللہ نے ایک گھر میں کبھی اکٹھا نہیں کیا۔ ساری سیرت پڑھ، آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک، کسی نبی کی بیوی اور ماں ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہوئی۔ یا ماں پہلے دنیا سے چلی گئی، یا جہاں ماں ہوئی وہاں ان کی بیوی نہیں، یا اللہ نبیوں کو گھر سے نکال کے نکاح کا یہ فیصلے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لیں، دیگر انبیاء رسول کو پڑھ لیں، اس پر لکھا ہے علماء نے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حساس ترین رشتہ ہے، کہیں جھکاؤ نہ ہو جائے بیوی کی طرف۔ یہ حساس ترین رشتہ، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے، لیکن دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا مالک تو اللہ ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، بیویوں کے درمیان جب آپ کی کہیں ایک بیویاں تھیں تو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی، اور رسول اللہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ اس بارے نہ پکڑ لینا، اس پر مواخذہ نہ کرنا، دل میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے اختیار۔ گھر میں ماں بھی ہو، بیوی بھی ہو، تو دل کی کیفیت تو پھر اللہ کے اختیار میں۔ اختیار میں تو انبیاء معصوم ہوتے، تو اللہ نے اکٹھا ہی نہیں کیا۔ تو یہاں ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے دروازہ کھٹکھٹا ہے، بڑی معروف حدیث ہے، صحیح البخاری کی ہے۔ تو دروازے پہ اللہ کا امر کہ باپ دور سے ملنے آیا ہے، بیٹا گھر میں نہیں، اسماعیل علیہ السلام سفر میں ہے، کیونکہ وہاں کوئی سبزہ یا خوراک یا یہ چیزیں کھانے وانے کی موجود نہیں ہوتی تھیں، یا کوئی بکریاں یا دودھ ہوتا تھا یا گوشت ہوتا تھا، اور گوشت زیادہ شکار کا تھا، تو آپ زیادہ شکار پھر فرما لیتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام شکار پر تھے، تاکہ گھر کے لیے کوئی چیز، کھانے کے لیے کوئی چیز، کوئی گوشت لاؤ۔ پیچھے بیوی بیٹھی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ اب نکاح یہاں ہوا ہے، بعد میں ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو موجود نہیں تھے نکاح کے وقت، وہ ان کو نہیں جانتی، وہ اس کو نہیں جانتی، غیبانہ تعارف، پہچان سب کچھ ہے، لیکن معرفت نہیں تھی چہرے کی۔ تو انہوں نے کہا وہ شکار پر ہے۔ فرمایا اچھا وہ شکار پر ہیں، آپ کی گزران کیسے ہو رہی؟ ہر بار کے ماحول، خرچ ورچ جو معاملات ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں نا؟ اب جانتی نہیں ہے کہ یہ آنے والے کون ہیں، اور اس نے اپنے اخلاق کا وہ پورا مظاہرہ کر دیا۔ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ہر وقت شکار پہ ہی رہتے ہیں، آئیں تو کوئی چیز لے آئیں تو پکائیں تو کھلائیں، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، بڑی مشکل گزران ہے۔ اخلاق والی، کردار والی بیوی کا یہ انداز ہو کہ جانتی نہیں ہے پوچھنے والے کو، اور وہ گھر کا سارا ماحول بتلا رہی۔
کہ کوئی نہیں ہے کھانے پینے کے شکاری ہیں اور شکار پہ رہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وقت مل جائے تو پھر آ جاتا ہے، کوئی مل جائے چیز تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو پھر یہی حالت ہے، یہی کیفیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سن کے اس گھر میں ایک لمحہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں۔ جس گھر کی بہو کی حالت یہ کیفیت ہو، ایک لمحہ گھر میں بیٹھنا بھی، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا اچھا اسماعیل آئے تو انہوں کو سلام کہہ دینا، اور ساتھ کہہ دینا کہ گھر کی چوکاٹ کو بدلو، تبدیل کرو۔ کچھ دیر گزری تو اسماعیل علیہ السلام آتے ہی بیوی نے سمجھا اب بیوی بڑی خوش ہے، بات کی تہہ تک نہیں نہ پہنچ، کم عقل بھی ہوتی ہے، ناقص العقل بھی ہوتی ہیں، وہ بیٹھی ہے گھر میں، وہ سمجھ رہی ہے پتہ نہیں کوئی کہہ رہے ہیں بھائی یہ گھر بدلو، کوٹھی بنا دو اس کو، بڑی خوش خوش بیٹھی ہے۔ وہ آ گئے اسماعیل علیہ السلام، فرمایا ایسے ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا، سارے اہل احوال پوچھے، تو میں نے ان کو یہ باتیں کی، اور وہ کہہ گئے تھے آپ کو سلام دے گئے تھے اور جلدی واپس چلے گئے، براق پہ آنا ہے جانا ہے، ٹکے نہیں ہیں، رکے نہیں، لیکن کہہ گئے گھر کی چوکاٹ بدل دو۔ بس اسماعیل علیہ السلام کی سننے کی دیر تھی، پھر ایک لمحہ بھی یہاں رکنے کی یا وقفے کی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا وہ لگتا ہے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، آپ کی باتوں سے اور آپ کی باتوں نے ناگوار گزری، اور وہ مجھے اس چوکاٹ کے پیغام میں یہ کہہ گئے کہ اس بیوی کو بدلو، لہذا تجھے طلاق ہے، ایک لمحے کے لیے میں گھر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس پر میرا باپ غصے ہے اور باپ ناراض۔ والدین کی اس حیثیت کو، اس شان کو، مقام کو پہچانو۔ حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت یہ ہے، شروع سے لے کر آج تک طریقہ یہ رہا ہے، سنت یہ رہی ہے کہ چار بندوں کا احترام ہر صورت میں، یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، شروع سے لے کر آج تک چار ہستیاں اور شخصیات ہمیشہ معاشرے میں مقبول رہی ہے، بحث عزت اور بحث وقار رہی ہے، اور ہر فطرت والا انسان، ہر غیرت والا انسان، ہر نیک انسان، اندر کا صاف انسان ان چار ہستیوں سے ہمیشہ پیار اور محبت اور احترام کرتا نظر آیا ہے۔ ان میں پہلا شخص حضرت طاؤس فرماتے ہیں وہ عالم ہر دور کے ہر معاشرے میں باعزت لوگ رہے، ان کا احترام واجب رہا، اور خاندانی لوگ ان کا احترام کرتے رہے، ان سے محبت، احترام، اکرام کا رشتہ قائم رکھا ہے۔ اور دوسرا، کسی بھی قوم کا، معاشرے کا بوڑھا شخص، سفید ریش، ہر دور میں جس معاشرے میں رتی برابر بھی ایمان کی رمق کوئی موجود رہی ہے، اس معاشرے میں ہمیشہ بوڑھوں کا احترام رہا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا، لوگ بڑوں کے سرہانے نہیں بیٹھتے تھے، لوگ بڑوں سے آگے نہیں چلتے تھے، لوگ بڑوں سے محفل میں، مجلس میں پہلے نہیں بیٹھتے، لوگ بڑوں کو خود اٹھ کے جگہ دیتے تھے، بسوں میں، سواریوں میں، سفر میں۔ یہ طریقہ رہا ہے جو آج اسلاف کا یہ طریقہ، یہ بزرگوں کا طریقہ ہمارا آج ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اپنی روایات ہماری کھوتی جا رہی ہے، ان کو پکڑو، ان کو تمسک، ان سے تعلق رکھو۔ اور تیسرا فرمایا وقت کا حاکم و بادشاہ، اس کا احترام رہا ہے ہمیشہ۔ اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو نصیحت ہوئی ہے، وعظ ہوا ہے، لیکن گالی گلوچ، غیبت، برائی یہ نہیں ہوئی۔ اس پر جو اس کے کسی قول، کسی فعل، کسی فیصلے پر نصیحت کے انداز میں تو بات ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن اس کو برا بھلا یا اس کو اتارنے کے منصوبے اور طریقے یہ اختیار نہیں ہو۔ اور چوتھا، ہمیشہ والد کا ہر معاشرے میں احترام رہا۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس میں جانوروں میں بھی یہ خاصیت موجود، ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، امر واقع بھی ہے، معاشرے میں بھی ایسی واقعات، مثالیں محفوظ اور موجود ہیں کہ جانوروں نے بھی اپنے والدین کا احترام کیا۔
پرندوں نے، کیڑے مکوڑوں نے، درندوں نے، جانوروں نے، حیوانوں نے. کئی ایک واقعات اس پر شاید جمعے پر تو میں ایسے واقعات نہ بیان کر سکوں، لیکن ایسے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جانوروں نے اپنے باپ اور ماں کا احترام کیا. ان کی فطرت میں بھی یہ بات داخل ہے اور شامل ہے. خاص کر بچپنے میں دیکھ لو، گائے کا بچہ ہو یا بھینس کا ہو، ایک جانوروں کا باڑا ہے، اس میں ہزاروں جانور ہوں کیوں نہ، اس کو جب بھی کھولیں جب بھی چھوڑیں کیسے پہچانتا ہے اپنی ماں کو. اور والدین کی جو محبت ہے ماں اور باپ کی، یہ کسی جنس میں بھی ہے تو بے مثال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو، کہاں سے وہ دانہ، کہاں سے وہ پانی کے قطرے اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں اور خود نہیں پیتے اور آ کے والدین اپنے بچوں کے منہ میں ڈال. یہ محبت فطرت میں داخل اور شامل ہے. والدین کا کتنا خیال ہے. حضرت امام حشام بن حسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں میں نے مسئلہ کون سا پوچھا کہ میں عشاء کے وقت مسجد میں قرآن سیکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. عالم ہے ہمارا، استاد ہے ہمارا، عشاء کی نماز کے وقت بعد وہ کلاس لگاتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، دین کا درس دیتا ہے. میں اس میں بیٹھا رہتا ہوں، اور عشاء کے وقت ہی میری ماں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ کے وہ کھانا لے کے بیٹھی رہتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے اور میں اس کو کھانا کھلاؤں. وہ انتظار کرتی رہتی ہے. بعض دفعہ وہ غصے میں آ جاتی، غصے میں آ کے کہتی ہے کہ وقت سے آیا کرو اور کھانا کھایا کرو. تو میں ماں کو کہتا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مسجد میں، اور کوئی میں کام تو نہیں کر رہا، کوئی گناہ والا کام تو نہیں، کسی گندی محفل و مجلس میں تو نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوتا. کبھی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، وہاں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، تو ماں مجھے اکثر روکتی اور ٹوکتی ہے اس بات پر کہ جلدی آیا کرو، جبکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں. ماں وہاں گھر میں انتظار میں ہے. اب آپ بتائیں، امام حسن بصری سے پوچھا جا رہا ہے میں کیا کروں؟ فرمایا تعلیم کو چھوڑ دے، ماں کو نہ چھوڑ. ماں کو تکلیف نہیں دینی آپ، ماں انتظار میں ہے نا. فرمایا نفلی عبادت، نفلی علم جتنا بھی ہے نا وہ تیری ضرورت نہیں ہے. ماں کی خدمت یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. اس تعلیم کو مختصر کر، ماں انتظار میں نہ ہو. محفل کس کی ہے؟ قرآن کی. مجلس کس کی ہے؟ قرآن کی. درس کس کا ہے؟ قرآن کا. ماں انتظار میں. اب ہم ذرا غور کریں، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ عشاء کا نہیں، ماں تو کتنے بجے تک انتظار کرتی رہتی ہے، اور ہم دوستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، دوستوں میں، فضول مجلسوں میں، گندی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، اور ماں گھر میں کھڑی انتظار کر رہی ہے. بتاؤ قرآن کا درجہ اور مقام کہاں؟ اس کو چھوڑو اور ماں کے پاس پہنچو. بلکہ وہ حدیث بھی ہے، کس وجہ سے حضرت وہ جریج کو کیوں بد دعا لگی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ماں بلا رہی ہے، جریج نماز پڑھ رہا. کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز. آواز کون دے رہی ہے؟ ماں. جب ماں کی آواز آئی، جریج نماز میں ہے، کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ عجیب میری ماں ہے، جب میں نماز پڑھنے لگی تو آواز دینے لگ جاتی. جب بھی بس نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ماں کی طرف سے آواز آ جاتی ہے. اب نماز اللہ کے لیے ہے، اور ماں کی ضرورت بھی اس وقت ہوتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. بس میری نفلی عبادت کا وقت ہوتا ہے، ماں کی آواز. ایک بار، دو بار، کئی بار جب ایسا ہوا تو ماں نے کہا تجھے موت نہ آئے جب تک کسی بدماش اور گندی عورت کا تو چہرہ نہ دیکھے. بس ماں نے یہ کہہ دیا،
نماز نے بھی نہیں بچایا ماں کی بد دعا سے۔ حکم کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، نفلی نماز آپ کی تہجد جاری ہے یا نفلی عبادات جاری ہے، فرائض تو ہے ہی ہے، وہ تو پڑھنے ہی، وہ تو لاگو ہے، وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنی نفلی نماز ہے وہ آپ کی پڑھی جا رہی ہو، گھر میں ہو، آپ نفل شروع کی ہوگے، تہجد شروع کی ہے، کوئی نفلی عبادت کر رہے ہیں، ماں کی آواز آ جائے وہیں توڑ دو نماز، اسی جگہ پہ چھوڑ دو، ماں کے پاس پہنچ جاؤ، وہ نماز میں ثواب نہیں جو ماں کی اطاعت میں ثواب۔ نماز پھر پڑھ لیں، نفلی عبادت ہے نا، وہیں چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ جلدی جلدی کریں اور مکمل کریں اور سلام کے بعد جائیں گے، نہیں، وہیں توڑ دیں، چھوڑ دیں نماز۔ ماں کی ضرورت پوری کریں، ماں کا کام کریں، ماں کی خدمت کریں، پھر وقت ملے تو نماز پڑھ۔ اس کی قضا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں، اس میں تاخیر ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں، اس میں ہر صورت آپ کو نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا۔ سیدنا جریج کو وہ بد دعا کھا گئی، کہاں ولایت، کہاں ذکر اذکار، کہاں نمازیں، پھر موت نہیں آئی جب تک وہ ماں کی بد دعا پوری نہیں ہوئی۔ حجرے میں بیٹھے ہیں، اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، وہ بدکار عورت کمرے میں آ گئی، جھونپڑی میں آ گئی، اس نے کہا آپ مجھ سے بدکاری کریں۔ اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ معاملہ بدکاری والے راہ کو میں تو نہیں چلتا۔ عورت نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا۔ ماں نے بس یہی کہا تھا نا، موت نہ آئے جب تک بدماش عورت کا تو چہرہ نہ، چہرہ تو دیکھ لیا ہے نا، جتنا ماں نے کہا تھا اتنا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یہ گناہ میں نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہ، اگر تو گناہ کرے گا تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو میں شور تو بچا دوں گی نا، کمرے میں تو آ گئی ہوں نا، بیٹھک میں تو آ گئی ہوں، جھونپڑی میں آ گئی ہوں، باہر نکلوں گی شور برگا دوں، شور کر دوں۔ جب اس نے بات نہیں مانی، اس نے جا کے منہ کالا بدکاری کسی چروائے کے ساتھ کی، وہاں اس کا وہ بدکاری کی وجہ سے بیٹا ہو گیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو قوم نے صاحب نے پوچھا تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، کنواری کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا وہ ولی جس کو دم کرواتے ہو، بڑا ولی سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، مدر سمجھتے ہو، یہ اس نے منہ کالا مجھ سے کیا۔ بس بات سنی سنائی ہوتی ہے، تحقیق کے بندوں کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ وہیں سے دوڑے سارے، پورے پینڈ بستی والے، اسی تے سمجھتے سا بڑا مولوی ہے تے بڑا نیک ہے تے بڑا پرسا ہے، متقی ہے، اے ویکھو تے کرتوت تے ویکھو کردار، آؤ یہ جھونپڑی ڈھاؤ تے گراؤ تے اس نو مارو۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچ کے، بغیر سمجھ کے، پھر نیک لوگوں کے بارے میں، اہل علم اور اہل دین کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں کوئی ایسی بات معاشرے کے لوگوں کو مل جائے، وہ تو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں شروع سے بدنام کر، وہ دوڑے آئے کوٹھی کے، ان کی جھونپڑی گرا دی، مارنا شروع کر۔ سیدنا جریج نے کہا اللہ کے بندو مارتے کیوں ہو؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے گناہ کون سا کیا ہے؟ میرا گناہ بتلاؤ، میرا جرم اور قصور تو بتلاؤ۔ کہنے لگے جرم کہتا ہے، قصور کہتا ہے، یہ عورت ہے جس سے تو نے بدکاری کی اور اس کا یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی بول اٹھا اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بولتی۔ انہوں نے کہا پھر، اس نے کہا جھوٹ بولتی۔ انہوں نے کہا وہ عورت سے پوچھتا، عورت کہتے ہیں یہی ہے پارسا بنتا ہے، اسی کا کردار ہے۔ لیکن وقت آتا ہے اور ضرور آتا ہے، اللہ بے گناہوں کو صاف ضرور کرتا ہے، 40 سال بعد کیوں نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کتنے سال بعد باہر نکلے تھے جیلوں سے؟ کئی سال بعد نکلے اور صاف ہو کے نکلے، وگرنہ جیل میں کس گناہ، بے گناہ ہو کے، معصوم ہو کے جیل میں گئے تھے۔ الزام کس کا تھا؟ بدکاری کا، زنا کا۔ جیل میں رہے، لیکن واپس آئے ہیں تو صاف ہو کے آئے ہیں اور تخت پہ آئے۔ اللہ نے فرشتوں کو بلند کیا ہے۔ یہ چند دن کی غیبت، چند دن کی یہ روش ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ مجرم کو، اللہ الزام لگانے والے کو، اللہ کسی بندے کے ساتھ بے گناہی بندے کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے کو اللہ ننگا ضرور کرتا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا جیل سے باہر آ جاؤ، فرمایا نہیں آؤں گا،
پہلے زلیخا کو بلاؤ، بیویوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ یوسف نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا۔ سب عورتیں آئیں، زلیخا نے کہا اللہ نے حق کھول دیا ہے، میں ہی قصوروار تھی، میں ہی مجرمہ تھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر یوسف باہر آئے۔ یہ چند دن کی مہلت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے کبھی رسی کو اور وقت آ جاتا۔ سیدنا جریج نے فرمایا میں نے نہیں کیا قصور۔ انہوں نے کہا بھائی، اس نے کہا بھائی اللہ کے بندو مجھے مہلت تو دو نا، سوچ مجھے دلیل کی کوئی بات کرنے تو دو۔ بھائی مہلت ہے، بتا کیا کرنا چاہتا۔ کوئی بات نہیں سوچی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت نماز ہی پڑھ رہے تھے تو ماں کی، اب نماز نہیں پھر بچایا یہاں پر۔ اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بچے کے آگے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، بول بیٹا بول بچے تو کس کا ہے، ذرا بول۔ اس نے کہا یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، یہ بدکار ہے، اللہ نے جھولی میں گود میں چند دنوں کے بچے کو بولنے کی قوت دے دی۔ اللہ ضرور صفائی کرتا ہے، اللہ ضرور رحمت کرتا ہے، لہذا ماں اور باپ کی بد دعا سے بچیں، ماں اور باپ کی دعا لیں۔ سیدنا ابو رضی اللہ حدیث کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی ہر صورت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، والد کی اولاد کے حق میں، مظلوم بندے کی اور مسافر بندے کی اللہ دعا قبول فرماتا۔ جو اکثر سفر میں رہتے ہیں اللہ ان کی مسافروں کی دعا قبول، جن پر ظلم زیادتی کی جائے اللہ ان کی دعا قبول کرتا، باپ کی اولاد کے حق میں دعا قبول کرتا۔ پڑھیے قرآن پاک میں اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں، قرآن اسی موضوع پر ذرا کھولیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ بیت اللہ کو تعمیر کر کے کیا کہا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میری نسل میں سے یہاں ایک رسول بھیج۔ دعا کی، بیت اللہ بنا کے۔ پھر کتنے، کوئی ضرور نہیں ہے دعا آج کرے تو آج ہی قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے ہزاروں سال بعد پوری ہو۔ دعا ہو گئی، ابراہیم صاحب گزر گئے، کتنے انبیاء گزرے، کئی 100 سال گزرے، کئی 1000 سال گزرے، اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول اپنے پاس ذخیرہ رکھا، اور محمد مصطفیٰ جب آئے تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ یہ باپ کی دعا ہے اپنی اولاد کے حق، بیت اللہ کو بنایا، دعا اپنی اولاد کی امامت کے کی۔ پھر کیا کہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نماز کی دعا کی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ۔ قرآن پاک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدوں کا سچا تھا اور اللہ کا رسول تھا۔ یا کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ باپ نے نمازی بیٹا مانگا ہے، جو باپ نے کہا ہے اللہ نے ویسے ہی اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اور اس کی نسل سے آگے ایک مسلمانوں کا گروہ، ایک پوری امت قائم رکھ اسلام پر، دین پر۔ یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج تک ابراہیم کی نسل پاک دنیا میں موجود ہے اور اسلام پر قائم۔ جب ساری آزمائشوں سے پورے اترے، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی۔ اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے، یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت عطا کر دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا جاری رکھی۔ آج بھی بنو تمیم جو ہے عرب میں موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حق پر ہیں اور دین پر ہیں اور شریعت پر ہیں، اور عرب میں سارے دینی امور کو سنبھالے ہوئے۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں
دعا پڑھ لے قرآن پاک. ماں کی دعا. جب حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی، جو میرے پیٹ میں ہوگا، بچہ ہوگا بچی ہوگی، تخصیص نہیں کی، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ بیٹا ہوگا. لیکن جب پیدا ہوا دیکھا تو فرمایا یا اللہ میری خواہش تو تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، یہ تو بیٹی ہوئی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، اعوذ بک، اے اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ یہ میری جو بیٹی ہے اس کو اور اس کی آگے اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، میری بیٹی کو بھی اور اس بیٹی سے جو آگے اولاد ہو اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اب دعا کا نتیجہ دیکھیں. رسول اللہ نے فرمایا جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو آ کے مس کرتا ہے، وہ بچہ چیختا ہے جب پیدا ہوتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے نہ انہیں شیطان نے آ کے مس کیا نہ انہوں نے چیخ ماری. کیوں؟ ان کی نانی دعا کر گئی تھی. ان کی نانی دعا کر رہی ہے یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اس کو اور اس کی آگے اولاد، انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان کے شر سے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی محفوظ رکھ. نانی کی دعا نواسے کے حق میں اللہ نے قبول کر کے بوقت ولادت ہر بچے کو شیطان آ کے مس کرتا ہے، لیکن یہاں شیطان نہیں آیا اس لیے کہ پیچھے دعا موجود. والدین سے دعائیں لیں، بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں. اب کہتا ہے ہم نے دعائیں فتقبلها ربها بقبول حسن، ہم نے قبول کی دعا مریم کی ماں کی بڑے اچھے انداز میں قبول کی، جو مانگا ہم نے عطا کی. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سرور حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی. ایک والدین کا نافرمان ان تینوں میں داخل اور شامل ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا قول لکھا ہے، اس قول پہ بات مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے سکا محدث ہے. انہوں نے ایک قول، ایک عمل امام زین العابدین کا، یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین رحمہ اللہ. جب بھی گھر میں ہوتا نا کھانا، ان کا عمل تھا، کھانا جب کھانے لگتے تو ماں کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھانا کھائے، ہر ماں کی ہوتی ہے خواہش. تو امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، وہ الگ کھانا کھاتے، کوشش کرتے کہ ماں کے ساتھ کھانا نہ کھائے. ان کے تقوی، ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، ان کی للہیت، ان کی عبادت، اسی وجہ سے انہیں زین العابدین کہا جاتا. لقبی عبادت کی وجہ سے یہ معروف ہوا ہے. نام تو ان کا علی ہے، علی بن حسین بن علی. تو یہ اپنے باپ کے نام پہ اپنے آگے پوتوں کا نام رکھنا یہ بھی طریقہ ہے نیک لوگوں. زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی. کس نے رکھا ہے؟ امام حسین نے. اور حسین کے باپ کا نام کیا ہے؟ علی. اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا، علی بن حسین بن علی زین العابدین رحمہ. ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. گھر والوں نے پوچھا ہر نیکی موجود ہے، ہر خوبی آپ میں موجود ہے، ہر وصف موجود ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے کھانا اپنی ماں کے ساتھ؟ فرمایا جب میں ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں اس لیے نہیں کھاتا. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کون سا ڈر، کون سی پریشانی؟ فرمایا میں اگر والدہ کے ساتھ کھانا کھاؤں، کوئی چیز پکی ہوئی ہے، کوئی پھل ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کھانا ہے، میں جب کھانے لگوں ماں کے ساتھ تو بات اب ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ لقمہ لیتا ہے، کھاتا ہے، اور برتن میں بندے کی نظر پڑتی ہے اور بندے کے ذہن میں ایک مائنڈ بنتا ہے کہ اب میں یہ چیز اٹھاؤں گا، یہ دانہ اٹھاؤں گا، اب یہ میں دانہ کھاؤں گا، اب یہ بوٹی ہے، یہ دانہ ہے، یہ چیز میں کھاؤں گا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ماں کے تصور میں وہ چیز آ جائے کہ میں کھاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہلے اٹھا لوں اور ماں کو تکلیف نہ ہو. اس قدر. اور ایک محدث نے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، والدین کو اوف نہ کہو. فرماتے ہیں خاص کر
اف بندہ کب کہتا ہے؟ اوئے ہائے وہ مارے گئے، اوئے 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 اون، ابا کو غصہ تیز نظر سے۔ فرمایا جب وہ آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد لاچار ہوتے ہیں، لاچاری کے بعد جب وہ بول و براز اپنا پیشاب صفائی نہیں کر سکتے اور بچے کو کرنی پڑتی ہے نا، تو وہ پھر بدبو محسوس کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، اس وقت تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے، دل اس کا گھٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا مجھے پڑ گیا۔ بڑے پیار سے فرماتا ہے، ایک محدث کا مفسر کا میں قول پڑھ رہا تھا کہ کس سے بدبو محسوس کر رہا ہے، کس سے نفرت محسوس کر رہا ہے کہ یہ کوئی تو عجوبہ کام کر رہا ہے، کوئی یہ تو نیا کام کر رہا ہے، یہ عارضے لا کے تو تیرے ساتھ بھی ہیں اور تیرے بول و براز کو یہ خود صاف کرتے رہے۔ تو بچپن میں تھا، چھوٹی عمر میں تھا، یہ بدبو، یہ بول و براز، یہ پیشاب، یہ صفائی، یہ ستھرائی جب تو کسی لائق و قابل نہ تھا تو یہی ماں سا کرتی رہی ہے، اور یہی باپ پاس بیٹھ کے اس بدبو کو سونگتا رہا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا ہے۔ اب تیری باری آئی ہے تو کراہت محسوس کرتا ہے۔ جو اپنے والدین کے بول و براز سے بھی کراہت محسوس کرے، فرماتے ہیں وہ بھی والدین کے نافرمانوں میں۔ کراہت نہیں، محبت، عقیدت، پیار۔ اللہ ہمیں اس محبت عقیدت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔